معصوم بن کر جنگ کے لیے جواز فراہم کرنا اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ 40 سال 45 سال سے لوگ آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو، بیٹھو دوبارہ۔ اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا گلہ نہ کیا کرو، ذرا تھوڑا جیاں اپنے منجے دے تھلے اپنا ڈانگ بھی پھیرو، ذرا کہیں تمہارے اندر گھس بیٹھیے وہ ایسے حالات تو نہیں پیدا کر۔ ہمیں امریکہ اور مغربی خواہشات کے تابع سیاست نہیں کرنی، اور یہ کہنا کہ پاکستان، اور ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں۔ مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، ہم نے اس کو بھی کہا تھا جھوٹ بولتے ہو، تم کسی کے نمائندہ بن کر جنگ لڑ رہے ہو۔ اگر میں مشرف کے اس موقف کے خلاف علل اعلان میدان میں آ سکتا ہوں، آج بھی میں میدان عمل میں سی بات کرتا ہوں۔ ہم دباؤ میں آ کر بات کرنے والے نہیں ہیں، ہاں ہم بہتر سوچنے والے لوگ، ہم ملک کے لیے سوچنے والے لوگ، ہم وطن عزیز کی بھلائی چاہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات، اس کا درس ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ درس اگر سیکھنا ہے تو پھر مفتی محمود کے فلسفے اور نظریے سے وہی آپ کو بتائے گا کہ ملک کیسے چلتا ہے، خارجہ پالیسی کیسے چلتی ہے، ملک کی مفاد کے لیے کس طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ طاقت کے نشے میں سمجھنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بہت بڑی ایک گمراہی اور غلط فہمی۔ اسرائیل اور نیتن یاہو اس انسانی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو انسانی جرم کا مرتکب قرار دیا ہے، اس کو سزاوار قرار دیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو مجرم سمجھ کر گرفتار کیا جائے۔ امریکہ میں اس کو گرفتار کیا جاتا، ٹرمپ نے اپنے پہلو میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ آج وہ اسرائیل آ کر ان کی اسمبلی سے خطاب کر رہا ہے۔ ہم مصلحتوں کی بات نہیں کر رہے، اصول کی بات کر رہے ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا اور ان کے حکمران ہوش کے ناخن لے۔ میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں، قائد اعظم نے اسرائیل کی حکومت بننے کے بعد سب سے پہلا بیان دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ اس نے جس کو ناجائز ریاست کہا اور جس کو انہوں نے عربوں کی پیٹھ پہ گھونپا ہوا خنجر قرار دیا، آج قائد اعظم کا نام لینے والے، بانی پاکستان کے پیروکار کہلانے والے، انہی کے اصول اور انہی کے فیصلوں کو روند رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور صرف یہی نہیں، جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے سربراہ نے پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا، تو اس پہ اس نے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بتائے، اور اس پہ یہ بھی کہا کہ ہمارا نصب العین ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ ہے، اور وہ نوزائیدہ ملک پاکستان۔ ان کی سوچ بھی واضح ہے، پاکستان کی سوچ بھی واضح ہے۔ ہم پاکستان کی سوچ کو قبول کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اصول کو قبول کرتے ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ان ساری قوتوں کو آگاہ کرتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں تمہارا باپ بھی اسرائیل کو تسلیم